प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और आपसे बात करें। السلام علیکم جی، بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. اٹس این آنر ٹو بی آن دا پینل ود دیز پیپل. سب سے پہلے تو ایک تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو اب آج کل ملک میں چل رہا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیجسلیشن اس طرح کی جا رہی ہے جیسے توہین پارلیمان کا بل ہوتا ہے. جو عوام ووٹ دے کے ایک لیڈر کو منتخب کرتی ہے، اسی کی توہین کرنا عذاب بنا دیا گیا ہے اس آج کل پاکستان کے اندر، جو کہ انکنسیویبل تھا پہلے. کہ اب یہ جو کنٹمپٹ کے لاز ہیں جن کو ریورس کرنا چاہیے تھا، وہ مزید ویپنائز ہو رہے ہیں. اگر اس کی ہم تاریخ پڑھیں تو رولیک کا ایکٹ جو تھا 1919 کا، برٹش ایرا کی لیگسی ہے یہ ساری، کہ اس دور کے اندر اس کو لیجسلیٹ کیا گیا کہ اگر کسی کو اٹھا کے ٹرائل کرنا ہے اس کا، تو بجائے کنوکشن ہو نہ ہو اور ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ہو جائے، تب بھی جو کرمنل پولیٹیکلی ہم نے جس کو ڈیمینش کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے آزمانے ہیں. اور آج تک وہی چل رہا ہے کہ ہم ڈی کالونائز نہیں کر پائے. ڈی کالونائزیشن کا پروسیس میں سمجھتا ہوں ابھی شروع بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہی جو کالونیل لیگسی تھی، جو کنٹمپٹ کے لاس تھے اور اس طرح کے قوانین تھے جس میں ایک انسان کو جوڈیشری اور اپنا فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملتا، وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریکٹس ہو رہے ہیں. اب اس پہ میں نے بھی بات کی کچھ عرصہ پہلے، اور اس پہ یہ کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج سے ریپریشن کا آغاز ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شہروں کے اندر، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر ہوتے ہوئے آج کل، تو میں نے کہا کہ اگر آپ فاٹا کے عوام سے پوچھیں، بلوچستان کے عوام سے پوچھیں، گلگت کے عوام سے پوچھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو 19ویں صدی کے اندر ایف سی آر کا قانون جو گورے نے نافذ کیا تھا، وہ 1947 میں ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں 2018 تک اس کو ڈریگ کیا گیا. 70 سال سے فاٹا کے عوام وہ چیز دیکھ رہے تھے جو ہم نے اور آپ نے اس شہر میں آج دیکھنا شروع کی ہے، جس میں اپیل، وکیل اور دلیل کا حق ہی نہیں تھا. اگر میرے خلاف کوئی کارروائی کسی نے کرنی ہے تو اس کے بدلے میں نہ لائر کرنے کا حق رکھتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں کسی بھی کورٹ آف لاء میں کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکتا اپنی انوسنس میں. تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے سمپتائز کرنا پڑے گا جو 70 سال سے یہ سب کچھ فیس کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور ان لوگوں نے اس بات کا اگر گلہ کیا تو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جہاں میں کام کرتا ہوں ان کو جگہ نہیں ملی، ان کا نیریٹو یہاں پر سامنے نہیں آیا. اس کے حوالے سے اگر جیلیں کاٹنے کی بات کریں تو اس میں بھی یہاں شاہی قلعے کے اندر ایوب خان صاحب کے دور میں حسن ناصر کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور آج تک نہیں معلوم کہ کس نے کیا، کیوں کیا. اس کے علاوہ اتنے پولیٹیکل پرزنر بنتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 دن کی جیل کاٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اگر تاریخ پڑھیں گے تو اسی ظلم سے بھری پڑی ہے. ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر جو ہوتا رہا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، جس میں 6000 خواتین کو اپنا جو ریپ کی ایلیگیشن کے اوپر ایویڈنس پروڈیوس نہ کرنے پہ جیل میں ڈال دیا. حدود آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو 10 سال تک کنٹینیو کیا گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ریپریشن جو ہے اس کو پہلے تو ہمیں ہسٹوریکلی ٹریس بیک کرنا چاہیے کہ اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے، کون کون اس کا شکار رہا ہے، تاکہ ہم سمپتائز کریں اگر واقعی یہ ایک سول رائٹس کی تحریک ہے. لیکن جو ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ریسنٹلی وہ یہ ہوا ہے کہ ایک لیڈر صاحب جس نے خود کال دی کہ آپ باہر نکلیں اور مجھے بچائیں آ کے، جب ورکر مر گیا اس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہی نہیں ہیں. اپنے لوگ ماننے سے ہی ان کو انکار کر دیا اور آج وہ ملٹری کورٹس کو بھگت رہے ہیں. کسی نے مور چوری کر لیا یا کسی نے نظر آتش کیا املاک کو اور وہ بھگت رہا ہے آج کل کورٹس کو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اشرافیہ، یہ اصل میں آپ کو، مجھے اور ایک مڈل کلاس کے طبقے کے، لوور مڈل کلاس طبقے کے انسان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا ڈیفنس کرنا میرا کام ہے، جو کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری بھی ہے کہ ہم ریاست جو ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ وہ انسان کا جو تحفظ ہے وہ اس کو گارنٹی کر سکے. لیکن یہاں پیراڈائم ہی ریورس کر دیا ہے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، حالانکہ ریڈ لائن عوام ہوا کرتے ہیں، اس کی بات نہیں کرتے. تو ہمیں یہ دیکھ کر یہ سارا علم ہوتا ہے کہ آج کل یہ ریپریشن جو چل رہا ہے اس کو کون لیجیٹمائز کر رہا ہے، وہی سیاسی فورسز جو 70 سال سے انہی کے ہاتھوں مار کھا رہی ہیں. اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیں یا دیگر لیڈران کی بات کر لیں جو آج کل سپورٹ کر رہے ہیں ان تمام قوانین کو، وہ خود بھی انہی کے ہاتھوں مار کھا کے مشرف صاحب کے دور میں گزرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ابھی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایڈوانٹیج لے رہے ہیں اس صورتحال کا کہ آج ہمارے اپوننٹس جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں تو اس لیے چلنے دو اس کو. لیکن یہ وہ آگ ہوتی ہے جو آپ کے دروازے تک آتی ہی آتی ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ مجھ پر کل اس کا اطلاق نہیں ہوگا، آج کسی اور پہ ہو گیا تو میری باری نہیں آئے گی. باری سب کی آئے گی، اور یہ ثابت بھی ہوا ہے تاریخی طور پہ. تو دیکھنا یہی چاہیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک ایسا لیجسلیٹو رویہ اور ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ اس کا جو ہے وہ تشکیل دی جائے جس میں عام آدمی کے لیے ایک جسٹس تو ہونا. اگر ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس میں میرے اور آپ کے مستقبل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے.
تو اس کو کنکلوڈ یہاں پر کروں گا کہ آج کل جو سارا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس کو عوام کو پریشرائز کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم مزید ان چیزوں کو الاؤ نہ کریں کہ جس میں سبورٹ کیا جائے کانسٹیٹیوشن کو، چاہے وہ ابھی الیکشن کی بات ہو یا یہ بات ہو کہ کچھ پارٹیز نے آ کے اگر باہر املاک کو نقصان پہنچایا تو ان کے ورکر کو آپ بس کے نیچے نہ پھینکیں. آپ ان لوگوں کا احتساب کریں جنہوں نے کال دی تھی یہ سب کچھ کرنے کی، نہ کہ ان کا جو اس کال پہ باہر نکل آئے. تھینک یو. میں ابھی اپنے اگلے مقرر جو ہمیشہ سے ظلم و